بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح مال کا موت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہے، نیکیاں جسے قرض ہوا لے جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے تو صرف ایمان۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر سے جوئیں بگانا چاہتے ہیں تو سر میں نمکین پانی ڈال دیں۔ اشخاص کا تیل کنپٹی پر ملنے سے جلدی نیند آتی ہے۔ پاؤں کا مساج کرنے سے بھی جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سیب دودھ کے ساتھ کھائیں۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھائیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا گل کر نیچے چلا جائے گا۔ ہر روز رات کے وقت سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں کے اوپر مالش کرنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ جسم میں خشکی ہو جانے کی صورت میں روزانہ صبح ناف میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نہار منہ ہڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کے مرض سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر والے مریض کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو فالج ہونے کی علامت ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے علاوہ معدے میں بیکٹیریا کی افزائش روکتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پی لے فاقہ ہوگا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی اور کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ نظر بد سے بچے رہنا چاہتے ہو تو سورۃ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ روزانہ انگور کھانے سے آپ کے بال جھڑنے رک جائیں گے۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک ہیرا مسل دیں۔ دہی کے استعمال سے معدے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ خشک انار کھا لو، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی ہاک رکھنا پھر پھونک سے اسے اڑا دینا تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ گرے ہوئے انڈوں کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کے باہر دروازے کے کونوں میں ڈال دیں تو چونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ گاجر کا رس پیا کرو، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئیں تو ایک کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھا لو۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ ایک ہیرا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا کھایا کرو، شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔
شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا کر کھائیں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آ جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری بیماریاں دور رہتی ہیں اور سارا دن دماغ فریش رہتا ہے۔ سفید رنگ کا کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ لو بہت جلد رئیس بننے والے ہو۔ جو عورت زیادہ سست ہوتی ہے اور زیادہ لیٹی رہتی ہے، ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ رات کو دائیں جانب منہ کر کے سویا کریں، زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے بچے رہیں گے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ کم عمر میں شادی کرو، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ جو کھانے پینے میں احتیاط نہیں اپناتے اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں، وہ لوگ پیسے خرچ کر کے بیماریاں خرید لیتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کریں، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی انتہائی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مراد پوری ہوتی ہے اور پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، شفا نصیب ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ چنبیلی کے پتے ابال لیں، ہر صبح اس پانی سے کلیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آڑو استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون نیند سوتے ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ زیادہ سلاد کھانا شروع کر دیں، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ مرد کی مردانگی کم ہو تو مرد کو لونگ کا پانی پلاؤ۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ آلو بخارا دل کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں آرام ملے گا۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلے رنگ کا آئے
تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ کم عمر میں شادی کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیا جائے تو پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ بہرے سے اونچی آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ماں اور بچے کو بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ گردوں کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ ہڑ کا مربع 2 عدد کھا کر سونے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو تھوڑا سا دودھ گرم کر کے آنکھوں پر مسل دو، نیند فوری آ جائے گی۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد کوئی پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کھا لینے سے معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر لہسن کے رس کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔